ایک نماز قضا کرنے پر اللہ اتنا خطرناک عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا کہ اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، اتنی نعمتوں کی برسات کی اس نے، اس کے بعد ایک حکم دیا اس نے کہ سارا دن اپنے کاموں میں مشغول رہو، تو ایک میرا حکم بھی مان لو، اور نماز کا ٹائم بھی کتنا رکھا، ظہر کا وقت کتنا لمبا ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنا لمبا ہوتا ہے، مغرب کا وقت کتنا، اس پورے وقت میں تم سے ایک نماز نہیں پڑھی گئی اور تم نے چھوڑ دیا اس کو، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کس کے حکم کو توڑا ہے۔ تو اتنے بڑے بادشاہ کے حکم کو آپ نے توڑ دیا، جو بار بار قرآن میں بار بار نماز کا حکم دے رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو حفاظت کرو، آپ پھر بھی بڑے آرام سے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا مطلب آپ سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے، آپ اس کے حکم کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے۔ تو اس لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے کہ اللہ نے اس حکم کو بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس حکم کی، تو جس حکم کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے اس حکم کو توڑنے پر سزا بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام بھولنا نہیں، بہت بار بار باہر جا کے بھی آپ کو کال کر رہے ہیں، بیٹا یہ کام نہیں بھول جانا، کچھ بھی ہو یہ نہیں بھولنا تم نے، پھر ہر جگہ سے پھر نمائندہ بھیج کے سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھا دو یار اس ٹائم پہ یہ کام نہیں بھولنا، پھر بھی آپ بھول گئے، پھر ابا تو کوٹے گا آپ کو پکڑ کے، تو ابا اپنے حساب سے عذاب دے گا، اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، نماز اللہ کی نظر میں چھوٹا حکم نہیں ہے۔ میدان جنگ میں اللہ نے کہا میں نے معاف نہیں کی نماز، اور تم یہاں بستر پہ پڑے پڑے ڈرامہ دیکھتے ہوئے نمازیں گول کر دیتے ہو۔ میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، تو تم یہاں بیٹھ کے فلم دیکھتے ہوئے ڈرامہ دیکھتے ہوئے گپوں میں نماز قضا کر دو، تو اس لیے پھر اللہ کو غضب آتا ہے نماز قضا کرنے والے پر۔ باقی وہ جو آتا ہے کہ ایک نماز قضا کرنے پر ایک حقوق جہنم میں جلے گا کروڑوں اربوں سال، وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔